بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کون کس کا قاتل، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک لڑکی عمر 20-21 سال اپنے خاوند کے ساتھ تھانے میں آئی۔ اس کا نام رفت تھا اور خاوند کا نام مرتضیٰ۔ ان کی شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا۔ وہ اپنے سسرال میں تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کا باپ بیمار نہیں تھا۔ آج صبح وہ بستر پر مرا ہوا پایا گیا۔ اس آدمی کی عمر 48 سال تھی۔ 1 سال گزرا اس نے راحت نام کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی جس کی عمر 22 سال تھی۔ متوفی کی بیٹی رفت نے بیان دیا کہ اس کی ماں 2 سال ہوئے مر گئی۔ 1 سال بعد اس کے باپ نے راحت سے شادی کر لی تھی۔ رفت کا ایک بھائی جوان تھا، عمر 23 سال۔ اس سے چھوٹی رفت تھی اور اس سے چھوٹا ایک اور بھائی جس کی عمر 16 سال تھی۔ رفت کے باپ کے مرنے کی اطلاع ملی تو وہ بھاگی ہوئی پہنچی۔ اسے اس کے بھائی عاشق علی اور ستیلی ماں راحت نے بتایا کہ اس کا باپ حرکت قلب بند ہونے سے مر گیا ہے۔ وہ اچھا بھلا تھا۔ رفت کے بیان کے مطابق اس سے پہلے اسے دل کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ رفت اور اس کے خاوند مرتضیٰ کو شک ہوا کہ متوفی کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ میرے پاس اس لیے آئے تھے کہ میں مرنے والے کا پوسٹ مارٹم کرواؤں۔ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کی محض رپورٹ یا شک پر کسی کی لاش کو چیرنے پھاڑنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ پوسٹ مارٹم کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو بھی شک ہے کہ مرنے والا قدرتی موت نہیں مرا، اسے مارا گیا ہے۔ معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ میں نے رفت اور اس کے خاوند پر کم و بیش 1 گھنٹہ جرا کی، جس سے مجھے صرف یہ حاصل ہوا کہ رفت کو شک ہے کہ اس کے باپ کو اس کی سوتیلی ماں نے اس کے بھائی کے ساتھ مل کر قتل کر دیا ہے۔ ان کے پاس اس شک کو تقویت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی شہادت، نہ کوئی ثبوت۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے بھی جرا کی کہ رفت اور اس کا خاوند کسی عداوت کی بنا پر تو یہ رپورٹ درج کرانے نہیں آئے۔ میں آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کی رپورٹ درج کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دوں۔ لیکن میں نے جب 3 افراد پر غور کیا تو میرے دل میں بھی شک پیدا ہو گیا۔ متوفی کی عمر 48 سال تھی، اس کی بیوی کی عمر 22 سال تھی اور متوفی کے بیٹے کی عمر 23 سال تھی۔ اگر آپ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں وارداتوں اور مقدموں کا ریکارڈ دیکھیں تو قتل کی بہت سی کہانیوں میں آپ یہ 3 کردار ضرور دیکھیں گے: بوڑھا خاوند، جوان بیوی، مرنے والے کا جوان بیٹا۔ اس کیس میں جائیداد کا لالچ بھی تھا۔ تمہارے بڑے بھائی کے تعلقات ستیلی ماں کے ساتھ کیسے تھے؟ میں نے رفت سے پوچھا۔ بہت اچھے، رفت نے جواب دیا۔ ان کی بے تکلفی قابل اعتراض تھی۔ رفت کا خاوند بول پڑا۔ راحت اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ عاشق علی یعنی رفت کے بڑے بھائی کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ یہ کوئی ثبوت نہیں، میں نے کہا۔ ثبوت تو میں کوئی بھی پیش نہیں کر سکتی، رفت نے کہا۔ میں نے اپنی ستیلی ماں کو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مشکوک حالت میں دیکھا ہے۔ رفت نے میرے پوچھنے پر مشکوک حالت بیان کی۔ اس کے چھوٹے بھائی کی عمر 16 سال تھی۔ رفت نے راحت کے ساتھ لڑائی کی تھی اور اپنے بھائی کو ڈانٹا تھا اور ابا جان کو بتا دینے کی بھی دھمکی دی تھی۔ میرے لیے یہ باتیں قابل فہم تھیں۔ جہاں جوان بیٹا اور جوان ستیلی ماں ہو وہاں کے متعلق کیسا ہی جھوٹ بول دو سچ لگتا ہے، لیکن جب آپ تھانے دار کی وردی پہن لیتے ہیں تو آپ کی نظروں میں جھوٹ اور سچ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ میں نے رپورٹ درج نہ کی۔ متوفی کے گھر جا کر اور کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جب رفت اور مرتضیٰ کے ساتھ متوفی کے گھر پہنچا تو میت کو نہلا کر کفن پہنایا جا چکا تھا، قبر تیار ہو چکی تھی اور جنازہ اٹھنے ہی والا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 11:15 بجے تھے۔ باوردی تھانے دار کو دیکھ کر وہاں جو لوگ موجود تھے سناٹے میں آ گئے۔ میں نے متوفی کے بڑے بیٹے عاشق علی کو الگ کر کے پوچھا کہ اس کے والد صاحب کس وقت فوت ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ صبح اس کی ستیلی ماں روتی چیختی سونے کے کمرے سے نکلی
اور بتایا کہ ابا جان مر گئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا قدرتی بات ہے کہ تم نے لاش کے ماتھے پر یا نبض پر ہاتھ رکھا ہوگا، لاش گرم تھی یا سرد؟ اس نے جواب دیا میں نے کبھی کسی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ لاش کتنی سرد ہوتی ہے۔ ابا جان کی لاش کوئی زیادہ سرد نہیں تھی، میرا خیال ہے کہ کچھ حرارت تھی۔ میں نے اسے کہا میں آپ کی ستیلی ماں سے علیحدگی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تب وہ گھبرایا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ آہستہ سے بولا کیوں جی، کیا بات ہے؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا گھبرائیں نہیں، مجھے صرف یہ یقین کرنا ہے کہ آپ کے والد صاحب حرکت قلب بند ہونے سے فوت ہوئے ہیں۔ اور وہ اندر چلا گیا۔ جو لوگ جنازے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھی جنازے کے لیے آیا ہوں۔ عاشق اندر چلا گیا تو چند آدمی میرے قریب آ گئے۔ ایک نے کہا دیکھو صاحب، آج کی اولاد، باپ کا ابھی پوری طرح انتقال بھی نہیں ہوا اور جنازہ لے جایا جا رہا ہے۔ یہ تو میں نے پہلے ہی نوٹ کر لیا تھا کہ گھر والے میت کو دفن کرنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ عاشق علی باہر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جنازہ اتنی جلدی کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ اس نے ستیلی ماں کے متعلق کہا کہ اس کے اصرار پر جلدی کی جا رہی ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اندر جاتے ہی اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے چہرے اور ڈیل ڈول کو غور سے دیکھا۔ اکثر وارداتوں میں مشتبہ افراد کے چہرے راز فاش کر دیا کرتے ہیں۔ اس لڑکی کے چہرے پر بھی وہی تاثر تھا جو ہر اس جوان لڑکی کے چہرے پر ہوتا ہے جس کا بوڑھا خاوند ایک ہی سال بعد مر گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو درکنار، ہلکی سی لالی بھی نہیں تھی۔ وہ اچھے قد کاٹ کی لڑکی تھی، چہرہ بھی اچھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی گھبراہٹ قدرتی بات تھی۔ میں نے اسے بیٹھ جانے کو کہا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ عاشق علی کو میں نے باہر بھیج دیا۔ مرحوم کس وقت فوت ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ؟ اس کے ہونٹ سوکھ گئے اور 3 بار آپ کہہ کر بولی۔ آپ کے دوست تھے؟ آپ کیوں؟ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ جی وہ میرے دوست تھے، میں نے جواب دیا۔ وہ کس وقت فوت ہوئے ہیں؟ صبح میری آنکھ کھلی، انہیں جگایا تو وہ نہ بولے، میں نے ہلایا تو بھی نہ جاگے۔ پھر دیکھا تو مجھے شک ہوا۔ میں نے اسے ٹوک کر پوچھا آپ نے انہیں ہاتھ لگایا تھا تو جسم گرم تھا یا سرد؟ کچھ گرم تھا، اس نے جواب دیا، مگر جواب بدلنے کے لیے ہکلانے لگی۔ میں نے اس کی تصحیح کو قبول نہ کیا۔ سچی بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اس کے مطابق مرنے والا 1 یا 1.5 گھنٹے پہلے مرا تھا، یعنی 5 اور 5:30 بجے صبح کے درمیان۔ بہرحال رات کو مرنے کا پتہ صبح کے وقت چلا اور 11:45 بجے وہ جنازہ اٹھوا رہی تھی۔ میں نے جنازے میں جلدی کی وجہ پوچھی تو وہ کوئی 2 ٹوک جواب نہ دے سکی، جس سے میں شک میں پڑ گیا۔ میں نے پوچھا کہ مرحوم کو پہلے کبھی دل کا دورہ پڑا یا بلڈ پریشر کی زیادتی کبھی محسوس کی تھی؟ اس نے بتایا کل صبح جاگے تو کہنے لگے کہ دل ڈوب رہا ہے اور سر میں گرانی ہے، چکر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے پولیس کے مخصوص انداز میں جرح شروع کر دی۔ یہ جرح بہت طویل تھی جو آپ کو سنانا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک تو یہ میاں بیوی کے تنہائی کے تعلقات کے متعلق تھی اور دوسرا اس لیے کہ بات لمبی ہو جائے گی اور آپ اکتا جائیں گے۔ میں معلوم یہ کرنا چاہتا تھا کہ متوفی کا دل ڈوب رہا تھا اور سر میں گرانی تھی تو کیا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا؟ راحت نے مجھے گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے یہ احساس نہیں تھا کہ میں پولیس مین ہوں اور سب کچھ سمجھ رہا ہوں۔ میں نے یہ اخذ کیا کہ متوفی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن بیوی اسے آرام کا مشورہ دے رہی تھی اور اسے لٹا کر اس کا سر دباتی رہی۔ میں نے آخری بم پھینکا۔ میں نے پوچھا مرحوم کی عمر 48 سال اور آپ کی عمر 21-22 سال ہے۔ یہ شادی یقیناً آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہوگی، آپ پر زبردستی کی گئی ہوگی اور آپ کو بہت افسوس ہوا ہوگا۔ اس نے مجھے یہیں روک لیا اور خوشی کے لہجے میں بولی جی نہیں، بالکل نہیں، میں تو بہت خوش تھی۔ اس نے منہ بسور لیا اور کہنے لگی اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ وہ تو اتنے اچھے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی، لڑکی ایکٹنگ کر سکتی تھی۔ میں یہی جواب سننا چاہتا تھا۔ میں نے عاشق علی کو بلایا اور کہا میں آپ کو بڑے افسوس سے اطلاع دیتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کی میت قبرستان میں نہیں جائے گی، ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے جائے گی۔ میں نے دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ عاشق علی نے آہستہ سے پوچھا کیوں جی؟ اور راحت کا رنگ نمایاں طور پر پیلا پڑ گیا۔ وہ تو بے ہوش ہونے والی تھی، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور کانپے بھی۔ میں نے اپنے ASI اور 2 کانسٹیبلوں کو بلا لیا، متوفی کی بیٹی رفت کے نام سے رپورٹ درج کی اور جو کاغذی ابتدائی کارروائی ضروری تھی وہ کی
اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ اس دوران عاشق علی اور راحت علی نے مجھے الگ لے جا کر اس مقصد کے لیے رشوت پیش کی کہ میں لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کراؤں۔ وہ کہتے تھے کہ مرحوم کی بے عزتی ہوگی، بات کچھ بھی نہیں ہے، وہ دل کی حرکت بند ہونے سے مرے ہیں۔ رشوت نے میرے شکوک پختہ کر دیے۔ میں نے عاشق علی اور راحت سے کہا کہ وہ گھر میں ہر وقت حاضر رہیں، اور انہوں نے تفتیش سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ جرم تصور ہوگا۔ عاشق علی کو جب یہ پتا چلا کہ اس کی بہن نے رپورٹ درج کرائی ہے تو اس نے کہا یہ جائیداد کا چکر ہے، جب سے اس کی شادی کی ہے وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے، اس کا خاوند اسے اکسا رہا ہے، اب وہ پریشان کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے حصہ مل جائے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تمام جائیداد ابھی باپ کے نام ہے، متوفی کا کاروبار بھی تھا اور زمیندارہ بھی۔ قصبے میں اس کی 4 دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی تھیں۔ عاشق علی 10 جماعت پاس کر کے باپ کے کاروبار میں لگ گیا تھا۔ یہ گھرانہ روپے پیسے والے تھا، لیکن تعلیم واجبی تھی۔ چونکہ گھر میں دانے تھے اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو سیانے بھی سمجھتے تھے، اور کوئی غلط حرکت کرنا چاہیں تو دلیری سے کر گزرتے تھے۔ میں نے مخبروں کو ہدایات دے کر مصروف کر دیا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے لاش عاشق علی کے حوالے کر دی گئی اور مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی۔ متوفی کو زہر دے کر مارا گیا تھا۔ یہ کوئی عام قسم کا زہر نہیں تھا۔ مقتول کے معدے کے اجزاء، جگر اور خون لیبارٹری معائنے کے لیے بھیجے گئے تو رپورٹ ملی کہ مقتول کو نکوٹین دی گئی ہے۔ نکوٹین کے متعلق آپ کو کچھ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ زہر تمباکو کے پتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم جو تمباکو سگریٹ اور حکے کے ذریعے پیتے ہیں اس میں بھی نکوٹین موجود ہوتی ہے۔ جو تمباکو نوش دھوئیں کے ذریعے اپنے خون میں شامل کرتے اور اپنی عمر کم کرتے رہتے ہیں، اگر نکوٹین ذرا زیادہ مقدار میں چائے، کھانے یا مشروب میں ملا کر کسی کو پلا دی جائے تو پینے والے کے خون میں شامل ہو کر اسے چند دنوں میں اس طرح مار دیتی ہے کہ موت قتل نہیں لگتی بلکہ حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔ اگر بہت زیادہ مقدار میں پیٹ میں چلی جائے تو فوری موت کا باعث بنتی ہے۔ میں آپ کو خبردار کرنے کے لیے 2 باتیں بتا دوں۔ ایک یہ کہ آپ سگریٹ یا حکا پیتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے جسم کی انتہائی اہم قوتیں بیکار کر کے اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ کسی کو قتل کرنے کے لیے اگر آپ نکوٹین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پکڑے جانے کے امکانات پوری طرح روشن ہیں۔ میں نے جب نکوٹین کا نام پڑھا تو مجھے مقتول کی بیوہ راحت کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی، کل صبح جاگے تو کہنے لگے کہ دل ڈوب رہا ہے اور سر میں گرانی ہے، چکر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے جرا کر کے یہ ثابت کر لیا تھا کہ راحت نے مقتول کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیا تھا اور اسے لٹا کر اس کا سر دباتی رہی تھی۔ یاد رکھیے کہ مقتول کی عمر 48 سال تھی۔ یہ عین قدرتی ہے کہ نوجوان بیوی جب اسے لٹا کر اس کا سر دبا رہی ہوگی تو وہ اپنے حشر سے بے خبر مدہوش ہو گیا ہوگا۔ بڑھاپے میں نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا زن مرید ہو جاتا ہے۔ یہ مقتول بھی بیوی کے حسین جال میں پھنس گیا اور جان دے دی، مگر مجھے شہادت کی ضرورت تھی۔ یہ تو میری قیاس آرائیاں تھیں جو غلط بھی ہو سکتی تھیں۔ مقتول کو زہر ضرور دیا گیا تھا، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ کسی اور نے دیا ہو۔ اگر بیوی نے ہی دیا ہے تو کسی چاہنے والے کے ساتھ مل کر دیا ہوگا۔ بہرحال میں ابھی اسے حراست میں نہیں لے سکتا تھا، نہ ہی لینا چاہتا تھا۔ اسے اور عاشق علی کو شامل تفتیش کر کے پابند کر لیا۔ میں نے سب سے پہلے عاشق علی کی بہن رفت کے بیان لیے۔ اس سے پوچھا کہ اسے کیسے شک ہوا تھا کہ اس کا باپ قدرتی موت نہیں مرا۔ یہ لڑکی خاصی ذہین تھی، جسمانی لحاظ سے بھی چست تھی اور دماغی لحاظ سے بھی تیز۔ میرے اس سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ محض شک تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ عاشق علی اور راحت کی آپس میں بہت بے تکلفی تھی۔ راحت کے متعلق اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں۔ اس نے اسے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اسے اپنے بھائی پر شک ہے کہ اس نے راحت کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو زہر دیا ہے۔ رفت نے کہا، شک نہیں، مجھے تو یقین ہے کہ ابا جان کو زہر دینے میں عاشق علی بھی شریک ہے۔ وہ کوئی قابل اعتماد ثبوت پیش نہ کر سکی، اس کی باتیں کچی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ اس نے زہر کے شک کا اظہار کیا اور یہ صحیح نکلا۔ حالانکہ لاش کو دیکھ کر مجھ جیسے تجربہ کار آدمی کو بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔
اکثر اوقات عام قسم کے تیز زہر دے کر قتل کی وارداتیں کی جاتی ہیں۔ یہ زہر 2 سے 4 گھنٹوں میں لاش پر اپنے اثرات نمایاں کر دیتے ہیں۔ بعض لاشوں کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے، بعض کی جلد پھٹنے لگتی ہے اور بعض لاشوں کے منہ سے جھاگ پھوٹنے لگتی ہے۔ غرض یہ کہ زہر کی ماری ہوئی لاش صاف بتا دیتی ہے کہ موت قدرتی نہیں، یہ قتل ہے۔ رفت کے باپ پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے، پھر رفت کو زہر کا شک کیوں ہوا؟ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ جو بہن اپنے بھائی کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر سکتی ہے، وہ اپنے باپ کو زہر بھی دے سکتی ہے، اور یہ جائیداد کی خاطر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا کہ مقتول کی نوجوان بیوہ راحت نے مقتول کو دفن کرنے میں جلدی کیوں کی؟ رفت کے متعلق میں نے کہا ہے کہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے تیز تھی، وہ مجھے چالاک بھی نظر آنے لگی۔ اس کا خاوند باہر بیٹھا ہوا تھا، میں نے رفت کو باہر بھیج کر اسے بلایا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ اس سے میں نے پہلا سوال یہ پوچھا، کیا آپ کو بھی شک تھا کہ آپ کے سسر کو زہر دیا گیا ہے؟ اس نے نہایت پختہ اور 2 ٹوک لہجے میں کہا، شک نہیں جی، یقین کریں، اس کی بیوی بدماش عورت ہے، عاشق علی بدماش آدمی ہے۔ جہاں تک شک کا تعلق تھا، وہ تو ہو سکتا تھا کیونکہ مقتول بظاہر تندرست تھا، اور شک کی دوسری وجہ نوجوان بیوی، اس کے خاوند کا بڑھاپا اور جائیداد تھی۔ مگر جس طرح رفت اور اس کا خاوند 2 ٹوک انداز سے فیصلہ دے رہے تھے، اس طرح تو میں بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے چند اور باتیں پوچھیں۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس شخص کی ذہنیت اور سوچ کیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی جرا اور گپ شپ سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ چالاک نہیں ہے، چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی نظر مقتول کی جائیداد پر ہے، جس میں سے وہ اپنی بیوی کا حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ اس کی بیوی رفت نے اپنے باپ سے حصہ مانگا بھی تھا، اور باپ نے اسے کہا تھا کہ ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، جب کروں گا تو حصہ بھی دے دوں گا۔ اس مطالبے کا علم عاشق علی کو ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو برا بھلا کہا تھا، اور اسی سلسلے میں عاشق علی اور رفت کے خاوند کی بھی تو میں ہو گئی تھی۔ عاشق علی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جائیداد میں سے 1 انچ جگہ نہیں دوں گا۔ راحت نے بھی رفت اور اس کے خاوند کی بے عزتی کی تھی۔ میں نے اسے باہر بھیج کر رفت کو بلایا اور اپنا لہجہ ذرا سخت کر دیا۔ میں نے کہا، تمہارا خاوند مجھے کچھ ایسی باتیں بتا گیا ہے جو تم نے دانستہ نہیں بتائیں۔ اب منہ سے جو لفظ نکالو تو یہ سوچ لینا کہ یہ لفظ تمہیں 14 سال کے لیے جیل میں بند کر سکتا ہے۔ اس کا رنگ جو پہلے ہی صاف ستھرا تھا، گھبراہٹ سے سفید ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے باپ کے جسم میں زہر ہے، تمہیں کس طرح پتا چلا تھا؟ یہ زہر تم نے دیا تھا یا تمہارے خاوند نے؟ وہ سٹ پٹا اٹھی، ہکلا کر بولی، آپ سارے محلے سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اپنے سسرال میں تھی، میرا خاوند بھی اپنے گھر تھا، میں نے اسے چین نہ لینے دیا، جرا کے ایسے ایسے بم پھینکے کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ رونے لگی۔ میں نے اسے بالکل تسلی نہ دی اور نہ اس سے کوئی ہمدردی کی۔ اس نے کہا، مجھ پر یہ احسان کریں کہ میں جو کچھ بتاؤں وہ میرے خاوند کو نہ بتائیں، میرے سہاگ کا معاملہ ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا خاوند ہر لحاظ سے اچھا آدمی ہے، اس کے دل میں میری محبت بھی ہے، اس میں صرف یہ نقص ہے کہ جائیداد اور روپے پیسے کا لالچی ہے۔ شادی کے بعد اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں اپنے باپ سے جائیداد کا حصہ مانگوں۔ وہ دراصل چاہتا یہ تھا کہ بازار میں ابا جان کی جو 4 دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی ہیں وہ مجھے دے دیں، اس کے علاوہ کچھ نقد رقم دے دیں۔ مجھے یہ مطالبہ پسند نہیں آتا تھا، میں ٹالتی رہی۔ اس سے خاوند کا رویہ بدل گیا۔ خاوند نے مجھے اس قدر پریشان کرنا شروع کر دیا کہ میری اتنی اچھی ازدواجی زندگی جہنم بن گئی۔ میں نے 2-3 بار ابا جان سے خاصی رقم لی اور اپنے خاوند کو دی۔ یہ اس کی عادت ہو گئی اور مجھے اکسانے لگا کہ میں ابا جان سے پیسے لاتی رہا کروں۔ اتنے میں ابا جان نے شادی کر لی اور ان پر نئی بیوی کا قبضہ ہو گیا۔ مجھے پیسے ملنے بند ہو گئے۔ راحت یعنی ستیلی ماں میری ہم عمر تھی، اس لیے میں اسے ماں والا احترام نہیں دے سکتی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بےہودہ حالت میں دیکھا تو اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ میرا بڑا بھائی بھی اس کا مرید بن گیا۔ ادھر خاوند نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ میں ابا جان سے جائیداد کا حصہ مانگوں۔ میں نے مانگا تو ابا جان نے جواب دے دیا۔ بڑے بھائی نے میری بے عزتی کی اور راحت نے بھی مجھے برا بھلا کہا۔
وہاں میں نے جانا بہت کم کر دیا۔ خاوند نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں دلیری سے طلاق لے کر اپنے گھر چلی جاتی، مگر اب میرے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ طلاق سے میں اتنا ڈرتی ہوں کہ اس کی جگہ موت کو خوش ہو کر قبول کر لوں گی۔ میری ساس اور سسر بھی اپنے بیٹے جیسی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ انہوں نے بیٹے کی حمایت کی اور میرا جینا حرام کر دیا۔ پھر آج صبح ابا جان کے مرنے کی اطلاع ملی اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا ہارٹ فیل ہوا ہے۔ گزشتہ 1 سال میں ہم سب دیکھ چکے تھے کہ راحت بڑے بھائی کو مٹھی میں لے چکی ہے اور میرے چھوٹے بھائی تک کو ناپاک کر چکی ہے۔ لہٰذا میرے خاوند نے کہا کہ تمہارے ابا جان قتل ہوئے ہیں، ان کا ہارٹ فیل نہیں ہوا۔ میں نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ تھانے میں آ کر رپورٹ درج کراؤں گی۔ یہ بات میرے خاوند نے سوچی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ پولیس فوراً آ جائے گی، پھر تم اپنے بھائی اور راحت کو یہ دھمکی دینا کہ مجھے میرا حصہ اور 20,000 روپیہ نقد دے دو تو میں کیس واپس لے لوں گی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی۔ طلاق کے تو صرف نام سے میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور آپ کو رپورٹ دی، پھر آپ آ گئے۔ اب مجھے دوسرا قدم اٹھانا تھا، اپنے بھائی کو دھمکی دینی تھی، لیکن آپ نے آ کر ساری کارروائی اتنی جلدی سے کی کہ مجھے اپنے بھائی سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ تمہارا یہ خیال تھا کہ میں بندر ہوں؟ میں نے کہا۔ تم نے کہا کہ میرے باپ کو زہر دیا گیا ہے تو میں اٹھ دوڑا۔ پھر تم کہتی کہ نہیں، اسے زہر نہیں دیا گیا، میں کیس واپس لیتی ہوں تو میں بندر کی طرح واپس آ جاتا۔ تم بھائی سے جائیداد اور رقم اینٹھنے کے لیے مجھے انگلیوں پر نچانا چاہتی تھی۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگی اور بولی، میں نے آپ کو سچی بات بتا دی ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ طلاق سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے خاوند کو میں حوالات میں بند کر دیتا، لیکن مجھے اس لڑکی کا خیال آ گیا کہ یہ کمبخت اسے طلاق دے دے گا۔ یہ دونوں خوش قسمت تھے کہ مرنے والے کو زہر ہی دیا گیا تھا اور یہ محض اتفاق تھا کہ رفت کے خاوند نے ایک ناٹک کھیلا اور قتل کی ایک واردات بے نقاب ہو گئی، ورنہ کسی کو شک تک نہ ہوتا کہ یہ قتل ہے۔ میں نے لڑکی کو الگ بٹھا دیا اور اس کے بیان پر غور کرنے لگا۔ جہاں تک جذبات کا تعلق تھا، اس لڑکی نے مجھے متاثر کر لیا تھا، لیکن تفتیش جذبات سے نکل کر کی جاتی ہے۔ میں نے رفت اور اس کے خاوند کو مشتبہ افراد قرار دے دیا۔ یہ ممکن تھا کہ مرتضیٰ یعنی رفت کا خاوند، اس نے ہی رفت کے باپ کو زہر دلایا ہو اور رفت بھی اس میں شریک ہو۔ یہ محض ناٹک نہیں تھا جو مرتضیٰ نے کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے اندر بلایا اور جرا شروع کر دی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں اسے بار بار یہی کہتا تھا کہ تمہیں یہ خیال کس طرح آیا کہ رفت کے باپ کا ہارٹ فیل نہیں ہوا اور اسے زہر دیا گیا ہے؟ اس نے اکھڑے اکھڑے جواب دیے جنہوں نے مجھے گہرے شک میں ڈال دیا۔ میں نے رفت کو الگ بٹھا دیا اور مرتضیٰ کو الگ۔ مرتضیٰ سے کہا، اچھی طرح سوچ لو کہ تم اقبال جرم کرنا چاہتے ہو یا میں تفتیش کا لمبا چکر کاٹ کر تم تک پہنچوں۔ اس صورت میں مجھ سے کسی قسم کی رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ جناب، اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، میری اس کے ساتھ نہ کوئی دشمنی تھی نہ کوئی لالچ۔ معلوم ہوتا ہے میری بیوی نے آپ کو میرے خلاف کوئی جھوٹی بات بتا دی ہے۔ جناب، میں نے اسے کہا، آپ کی بیوی بھی آپ کی طرح مشتبہ ہے اور آپ کی طرح وہ بھی پابند کر لی گئی ہے۔ میں نے مقتول کے گھر پر چھاپا مارا اور تلاشی اس طرح لی کہ ہر ایک ٹرنک اور سوٹ کیس کی ہر ایک چیز دیکھی، کوئی کاغذ بغیر دیکھے نہ چھوڑا۔ وہیں راحت کو بٹھا لیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ اقبال جرم نہیں کرے گی۔ اب تو وہ یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ خانہ تلاشی میں کوئی ایسی چیز یا تحریر برآمد نہیں ہوئی جو جرم یا مجرم کی نشاندہی کرتی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ دلیر ہو گئی۔ وہ اسی بات پر قائم رہی کہ یہ شادی اس کی مرضی کے مطابق ہوئی تھی اور وہ مقتول کے ساتھ مطمئن اور خوش تھی۔ میں نے عاشق علی اور اس کے چھوٹے بھائی کے متعلق اس کے تعلقات معلوم کرنے کے لیے بہت سے سوالات کیے، الفاظ بدل بدل کر اسے گھیرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اصل بات تسلیم نہ کی اور کہا کہ میں ان لڑکوں کی سوتیلی ماں ہوں اور وہ مجھے ماں ہی سمجھتے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ اس نے جواب دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی، جسے چاہا تھا وہ تو مر گیا ہے، میں تو اسی گھر میں رہوں گی۔ میں حیران تھا کہ لڑکی پختہ کار ہے یا اسے کسی نے پختہ کار بنا دیا ہے، یعنی جس کی خاطر اس نے خاوند کو زہر دیا ہے، اس نے اسے یقین دلا دیا ہے کہ پولیس یہ جرم ثابت نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ میرے ہر وار سے اس طرح بچ کر نکل جاتی کہ میں پریشان ہو گیا۔ یہ تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے خاوند کو زہر دیا ہے،
مگر اس نے میرا یقین ہلا ڈالا اور میرے دل میں یہ شک پیدا کر دیا کہ مقتول کو رفعت اور اس کے خاوند نے زہر دیا ہوگا، لیکن میری زیادہ تر توجہ راحت اور عاشق علی پر تھی۔ اس دوران میرے ASI نے مجھے باہر بلایا، تلاشی میں وہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے اسے کچھ ہدایات دی تھیں، وہ ان پر عمل کر رہا تھا۔ اس نے مجھے شیشے کا ایک گلاس دیا، اس کے متعلق ایک دو باتیں بتائیں اور چند باتیں میرے کان میں ڈال دیں۔ میں کمرے میں گیا، راحت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو میں نے اس کے اور اپنے سامنے رکھی ہوئی تپائی پر شیشے کا گلاس رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس نے نظریں گلاس پر ڈالیں اور پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی دیکھی، میں خاموش رہا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، یہ گلاس آپ نے میرے آگے کیوں رکھ دیا ہے؟ تاکہ تم اسے اچھی طرح پہچان لو۔ میں نے جواب دیا، تم نے پرسوں عاشق علی کے ہاتھ سے یہ گلاس چھین کیوں لیا تھا؟ اسے اس میں پانی کیوں نہیں پینے دیا تھا؟ اس کی گھبراہٹ بڑی صاف تھی، لیکن سنبھل کر بولی، یہ نوکر کا گلاس ہے، اسے معلوم نہیں تھا۔ میں نے گلاس اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور راحت سے پوچھا، عاشق علی کا اپنے باپ کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ یہ باتیں نوکر نے ASI کو بتائی تھیں۔ باپ بیٹے کے درمیان کوئی بات ہوگی، اس نے جواب دیا، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ میں نے یہ ظاہر کر کے میں نے اس کی ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں، اسے باہر بھیج دیا اور عاشق علی کو اندر بلایا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، خدا کے لیے مجھے کچھ سمجھائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دوسرا پولیس نے ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگا۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے؟ میں نے کہا، آپ کا تو ان کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ان کی موت پر خوش ہوں۔ اس نے کہا، آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ میرا ان سے ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ کبھی کبھی، جی کبھی کبھی، اس نے کہا۔ یہ بھی تھوڑا عرصہ ہوا کہ ابا جان مجھ سے بگڑنے لگے تھے، دوسری شادی کے بعد۔ میں نے کہا، جی۔ اس کے منہ سے جی پھسل گیا، جسے نگلنے کے لیے اس نے کوئی بات بنانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہمدردی اور انس کے لہجے میں کہا، جو آدمی بڑھاپے میں نوجوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے وہ اپنے جوان بیٹے کو بھی دشمن سمجھنے لگتا ہے، اور اگر بوڑھا صاحب جائیداد ہو تو اسے یہ وہم ہو جاتا ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس سے اس کی جوان بیوی اور جائیداد چھین لے گا۔ یہی مصیبت آپ کے ہاں پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے لہجے میں اور زیادہ درد پیدا کر کے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، والد صاحب کا کاروبار سنبھال لیں، انہیں شادی کم از کم اس عمر میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کی بدقسمتی یہ تھی کہ راحت آپ کو بہت چاہتی تھی، یہ بالکل قدرتی بات تھی، وہ آخر جوان ہے، جوانی انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے لمبا چوڑا لیکچر شروع کر دیا۔ عاشق علی جی جی کہتا رہا۔ میں اس کی کمزوری سے آگاہ تھا۔ یہ اس کی بہت بڑی کمزوری تھی کہ پولیس اس کے گھر کی تلاشی لے کر اس کے گھر بیٹھی تفتیش کر رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر کو وہ درندہ یا بھوت سمجھ رہا تھا، مگر اس بھوت نے انسانوں کی طرح پیار اور ہمدردی کی باتیں شروع کر دیں تو وہ ریت کی ڈھیری بن گیا۔ میں نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا اور اسے اس مقام تک لے آیا کہ اس نے میری اس بات پر بھی جی کہہ دی کہ راحت کا چال چلن اچھا نہیں اور اس نے تمہیں اپنی عیاشی کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اس کے منہ سے جی نکل گئی تو میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا اور کہا، آپ کے والد صاحب کو شاید پتہ چل گیا تھا کہ راحت کے ساتھ آپ کے تعلق قابل اعتراض ہیں، جھگڑے کی وجہ یہی تھی، اور پھر آپ نے انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ جائیداد آپ کے نام منتقل کر دی جائے۔ ادھر آپ کی بہن نے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا، اس سے آپ کے والد صاحب اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ بہن کو تو میں نے بھی ڈانٹ دیا تھا، اس نے کہا اور پھیکی سی مسکراہٹ سے پوچھا، آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، میں نے اسے کہا اور گلاس اس کے سامنے رکھ کر پوچھا، اس روز آپ اس گلاس میں پانی پینے لگے تھے تو راحت نے یہ آپ کے ہاتھ سے چھین کیوں لیا تھا؟ کہتی تھی کہ یہ نوکر کا ہے۔ یہ کہاں رکھا تھا؟ باورچی خانے میں، اس نے جواب دیا۔ پانی پینے کے لیے میں خود ہی باورچی خانے میں چلا گیا، یہ گلاس الگ رکھا تھا، میں نے اس میں پانی ڈالا تو راحت آ گئی، اس نے گلاس میرے ہاتھ سے چھین کر الگ کر دیا اور کہا کہ مجھ سے پانی کیوں نہیں مانگا، یہ نوکر کا گلاس ہے۔ اس نے مجھے دوسرے گلاس میں پانی ڈال دیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یہ گلاس آپ نے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہی تو میں نے آپ سے پوچھا ہے، اس نے کہا۔ اس گلاس میں آپ کے والد صاحب کو زہر دیا گیا تھا، میں نے کہا، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں،
اس کے منہ سے سرگوشی نکلی، زہر مجھے علم ہے۔ پھر اس نے آگے جھک کر پوچھا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مجھے اس بات کا علم ہے؟ میں نے اسے کہا، آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں، میرے سوالوں کا جواب دیتے جائیں، یہ معمہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ہم دونوں کا کام آسان ہو جائے گا، بہتر ہے کہ پولیس اسٹیشن چلتے ہیں۔ میں نے راحت کو دانستہ نظر انداز کر دیا۔ اس کے گھر سے نکلتے وقت میں نے اسے کہا، آپ ناراض تو ضرور ہوں گی، لیکن میں اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہوں۔ میں اسے حیران اور پریشان چھوڑ کر عاشق علی کو ساتھ لیے تھانے میں چلا گیا۔